بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعام مصطفی یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام مصطفی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم روزانہ ایک نئے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی گھڑیاں، جتنے بھی لمحات عطا کیے ہیں، یہ انتہائی غنیمت لمحات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر وقت کی قسم کھائی ہے اور وہ فرماتا ہے والعصر، وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب ہر وہ انسان خسارے میں ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر وقت دیا اور وہ اس دیے گئے وقت کی قدر اور اہمیت کو نہیں جانتا۔ تو جو بندہ اس وقت کی اہمیت کو جان لیتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر اس دیے گئے وقت میں نیک اعمال کر لیتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق پر ڈٹ جانے والا بن جاتا ہے، حق بات کہنے والا بن جاتا ہے، حق بات ماننے والا بن جاتا ہے، سراپائے حق ہو جاتا ہے اور صبر کرنے والا بن جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ وقت بڑا قیمتی ہو جاتا ہے اور پھر وہ وقت اسے اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران بنا دیتا ہے، اور آخرت میں جو لمحات انسان کو میسر آئیں گے اور جو مراحل انسان طے کرے گا، ایک ایک مرحلے پر اگر اس دنیا میں دیے گئے وقت کا خیال رکھ لیا جائے تو وہ لمحات خواہ اس دنیا کے ہوں خواہ اگلی دنیا کے ہوں، انسان کے لیے کامیابی باعث کا ذریعہ بنتے ہیں اور عزت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور اس بات کو ہم عام طور پر یہ تو سنا کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یہ کام کریں گے تو اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے، یعنی ایک ہے ہم اللہ سے محبت کریں اور ایک یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ تو پہلے ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آج اس مختصر ٹاپک کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، کون سی ایسی بیسک کوالٹیز ہیں، کون سی ایسی خوبیاں ہیں کہ اگر وہ خوبیاں ہم اپنی ذات کے اندر پیدا کر لیں، اپنی ذات کا حصہ بنا لیں، تو ان کوالٹیز کا ہماری ذات کا حصہ بن جانے کے بعد اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ معزز ناظرین، ذرا دیکھیے گا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ معزز ناظرین، اس آیت میں دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر وہ دو باتیں انسان کی ذات کا حصہ بن جائیں تو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یعنی اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے نا، ایک بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ سے محبت کرتا ہو، اس کا عالم اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور پھر جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے اس کی عظمت اور وقار کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا کیا فرمایا، جو بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں انسانیت کی فلاح کے لیے مشکل حالات میں، تنگی کے حالات میں، پریشانی کے حالات میں شب و روز اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے، حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ اگر ایک بھی ضرورت مند کہیں پر بھی آپ کو نظر آتا ہے، آپ اس کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جو مانگنے والے بھکاری ہوتے ہیں،
ہم کہتے ہیں جی کہ ان کا تو پیچھے کاروبار ہے اور ان کو نہیں دینا چاہیے، اور یاد رکھیے یہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی بندہ بھی آپ سے جب کبھی بھی کوئی چیز مانگ لیتا ہے تو بیسیکلی وہ آپ سے آپ کی چیز نہیں مانگ رہا ہوتا، بلکہ حقیقت میں اس کی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے، بس وہ مانگنے آتا ہے، آپ نے اپنی اچھی نیت کے بل بوتے پر اس کو وہ چیز دے دینی ہوتی ہے۔ جو بندہ مومن بھی ایسا بن جائے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، حاجت پوری کرنے کے لیے آ جائے، یا اسے اندازہ ہو جائے کہ فلاں کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ بغیر کوئی بات سوچے سمجھے اس کی وہ حاجت روائی کو پورا کر دیتا ہے، اس کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی بندہ مال خرچ کرتا ہے، کسی کی حاجت روائی کرتا ہے، ایک تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاتا ہے، پھر یہی اصل نیکی ہے، اور ایسا کام کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس لیے حدیث پاک میں فرمایا، الترغیب والترہیب حدیث پاک کی کتاب، جس میں یہ حدیث پاک آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے ایک قدم اٹھاؤ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے ہوئے فرمایا کہ اس مسجد نبوی میں 1 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے اس بندے کا اجر جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، آج ساتھ والے گھر میں پریشانی ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم حیوانی ہوتے جا رہے ہیں، انسانیت ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، اسی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ تم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے خرچ کرو، اللہ کی مسجد کے لیے خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تم اپنے آپ کو ہلاکت سے بھی بچاؤ گے، پلس تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ آگے دیکھتے ہیں قرآن مجید کن لوگوں کو کے بارے میں فرماتا ہے کہ کن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو گناہ کر لینے کے بعد گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے۔ ہمیں تو گناہ ہو جائے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس سے ایک غلطی ہو گئی، اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ دوسری دفعہ پھر غلطی کر بیٹھا، اس نے پھر اللہ سے معافی مانگی، پھر غلطی کر بیٹھا، الغرض 70 مرتبہ ایسے ہوا، 70 مرتبہ ایسے ہوا کہ اس نے گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا۔ اب 70 مرتبہ توبہ کر لینے کے بعد 71ویں مرتبہ پھر اس سے غلطی ہو گئی، مگر وہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے نہ پہنچا، شرمندہ ہوا دل میں کہ میں اتنی مرتبہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ بیٹھا ہوں، اور میں جو ہے وہ اب کس منہ سے دوبارہ اللہ کے گھر میں جاؤں اور اللہ کے در پہ جاؤں اور جا کر اس سے معافی مانگوں۔ ایک دن اس نوجوان کی اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں عرض کرنے لگا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی ملاقات اللہ سے ہوتی ہے، تو آپ ذرا کوہ طور پہ اللہ سے پوچھئے گا کہ وہ فلاں نوجوان ہے، اس نے 70 مرتبہ غلطی کی ہے، توبہ کی ہے، پھر غلطی توڑ دیتا تھا، اب اسے شرم آتی ہے، تو کیا اگر میں اب بھی میرے لیے کوئی راستہ باقی ہے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں اور وہ مجھے معاف کر دے؟ جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ رب العزت سے کی نا، تو اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت محبت بھرا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر اس نوجوان کو جا کے بتا دو کہ تم گناہ کرنے سے تھکے ہو اور توبہ مانگنے سے تھکے ہو، میں معاف کرنے سے نہیں تھکا،
اسے چاہیے کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے وہ پلٹ کے میرے در پر آ جائے، بس ایک مکھی کے پر جتنا بھی آنسو اس کی آنکھ سے نکل آیا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ کوئی اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں مٹا دے گا، اور ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کرتے ہوں گے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہوں گے۔ اب اللہ سے معافی مانگنا گناہوں کی یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے نا تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور خیر الخطائین، پوچھا بہترین خطا کار کون ہے؟ فرمایا التوابون، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو جو بندے اپنے گناہوں کی معافی، اس لیے کبھی بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اس لیے غلطی ہو گئی ہے، گناہ سرزد ہو گئے ہیں، پریشانی آ گئی ہے، تو اللہ رب العزت مختلف مواقع بھی عطا کرتا ہے، کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی شب بارات کی صورت میں، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں، کبھی شب میلاد کی صورت میں، کبھی شب معراج کی صورت میں، کبھی شب عاشور کی صورت میں۔ اب مختلف مواقع عطا کرتا ہے، کبھی جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں کی صورت میں۔ اب اللہ رب العزت مواقع عطا کرتا ہے کہ ان مواقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان اس کے در پر آئے اور آ کر اس سے معافی مانگ لے۔ تو معافی مانگنا، جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر متطہرین، جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، جس کے ظاہراً جس کے کپڑے بھی پاک ہوں، جس کا بدن بھی پاک ہو، اور جس کے خیالات پاک ہوں، جس کی نگاہ پاک ہو۔ اب یہ جو فرمایا نا کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس سے محض مراد یہ نہیں ہے کہ بس جس کے ظاہری جسم پاک صاف ہو، جس کا تن من دھن، جس کے خیالات نظریات ساری چیزیں جس کی پاک صاف ہو جائیں تو اللہ رب العزت اس سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تم میری پیروی کر لو، میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، میری راہ پر چلنے والے بن جاؤ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے خود طریقہ بتایا کہ اللہ کی محبت کیسے مل سکتی ہے، اللہ کس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ محب ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو بندہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ، ناتا، تعلق جوڑ لیتا ہے، حضور میرے محبوب کی مکمل پیروی اور اتباع میں آ جاتا ہے، جس کا اخلاق میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جاتا ہے، جس کا کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو جاتا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ملنا آنا جانا سفر و حضر تنہائی جلوت خلوت سارے اوقات جس کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری جیسے ہو جائیں گے، ان جیسی سچائی، ان جیسا عفو و درگزر، ان جیسی محبت، ان جیسی شفقت، ان جیسی اپنائیت، ان جیسا اخلاق جو سچائی پہ مبنی تھا، ان جیسا کردار جو جرت اور بہادری پہ مبنی تھا، جو سچائی پر مبنی تھا۔ فرمایا اگر ان جیسے اخلاق اور مورل ویلیوز اپنی زندگی کے اندر اڈاپٹ کر لو گے تو اللہ اے بندے تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی بات فرمائی، کون کون لوگ، میں سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہا ہوں اور ان باتوں کو سمجھتے جائیے، اللہ رب العزت کن کن بندوں سے محبت کرتا ہے۔ پہلا فرمایا ان سے جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جو نیکی کرتے ہیں، پھر فرمایا جو توبہ کرتے ہیں، جو پاک اور صاف رہتے ہیں، جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہتے ہیں، ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں، وہ بندے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔
اور پھر فرمایا بلا من اوفا بعہدہ، اور وہ لوگ جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، واتقا، اور تقوی اختیار کرتے ہیں، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اب وعدہ پورا کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے من لا عہد لہ، فرمایا وہ بندہ کسی صورت بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جو وعدہ پورا کرنے کے بعد وعدے کو توڑ دیتا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ خلاف بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آپ نے جس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے آپ اس کو پورا کرنے والے بن جائیں، اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اپنے اندر تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن میں کوئی ایسی بات اور کوئی ایسا اقدام اور کوئی ایسی چیز اور کوئی ایسی برائی اپنے ظاہر اور باطن میں انسان داخل نہ کرے جس سے انسان کا ظاہر اور باطن برا ہو سکے۔ یعنی ہر لمحہ اپنے من اور تن دونوں کو گناہوں سے پاک رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ ایک باریک پگڈنڈی ہو، پنجابی میں بننا کہتے ہیں، ایک باریک چھوٹا راستہ ہو اور اس کے ارد گرد کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور انسان اپنے آپ کو ان جھاڑیوں سے بچا کر خود کو سمیٹ کر اندر سے بڑی آسانی سے محفوظ کر کے گزر جائے۔ فرمایا یہ دنیا یہ ایک راستہ ہے اور اس کے ارد گرد گناہ ہیں، یعنی اس دنیا کا سارا سفر اگر انسان گناہوں سے محفوظ ہو کر اللہ کے اوامر و نواہی، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کرے اور جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ان سے باز آ جائے، تو سمجھ لے وہ بندہ صاحب تقوی ہے۔ روزہ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرض فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے اس لیے فرض ہوتے ہیں تاکہ ہم صاحب تقوی بن جائیں، ہم نیکی کو پسند کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہماری ذات میں تقوی داخل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت اب ہم سے محبت کرنے لگ گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھو۔ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ ایسی جنت ہے جس میں یہ سارے زمین و آسمان سما جاتے ہیں۔ اور فرمایا کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ؟ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر فرمایا ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو تنگی کے حالات میں بھی اور خوشحالی کے حالات میں بھی، دونوں حالات میں اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور اپنا غصہ دبا لیتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، غصہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ غصہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، کیونکہ انسان میں آگ کے عنصر بھی موجود ہے نا، تو یہ ایک چیز انسان کے اندر موجود رہتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بھی یہاں نہیں فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں جو غصہ ختم کر دیتے ہیں، نہیں، ختم نہیں ہو سکتا کبھی غصہ، ہاں غصہ دبایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہی بات قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور فرمایا وہ لوگ جو اپنا غصہ دبا لیتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کسی کی بات کو دل میں رکھتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ دل میں رکھ کے تو بس ساری زندگی اسی غصے میں ہی گزار دی، نہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جو اس طرح کرنے والا ہو واللہ یحب المحسنین، تو پھر اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، میں صرف یہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ قرآن، اور بات بھی صرف قرآن کی ہو رہی ہے، قرآن میں یہ ساری چیزیں گائیڈ کر دی گئی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کس طرح یہ کام کرتے ہیں، اور یہ ساری کام اخلاقیات پر مبنی ہیں۔ مال خرچ کرنا اخلاق کی بات، معاف کر دینا اخلاق کی بات، غصہ دبا لینا اخلاق کی بات، اگر ہم پاک صاف رہتے ہیں اخلاق کی بات، وعدہ پورا کرتے ہیں اخلاق کی بات،
اگر دین اسلام کے 10 حصے کر دیے جائیں تو 9 حصے اخلاق ہے، 1 حصہ عبادات کا ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العزت ایک اور مقام پر اسی طرح فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بس اپنی محنت کر دی، تدبیر کر دی، یاد رکھیے گا تقدیر تدبیر کے بغیر نہیں ہے، پہلے تدبیر ہے پھر تقدیر ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اس بات کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں، اور یہ ملک کے حالات خراب ہوئے، کرونا وائرس آیا تو کہا گیا کہ جی آپ حفاظتی تدابیر اختیار کریں، تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر جس کو لگنی ہوگی لگ جائے گی، تو ہم حفاظتی تدابیر اختیار کیوں کریں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے رازق اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم تدبیر اختیار کرتے ہیں اور جاب پہ جاتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، تو اللہ نے رزق کا وعدہ کیا تو ہم گھروں میں کیوں نہیں بیٹھے رہتے؟ تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ بیماری کی شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے، مگر ہم ڈاکٹر سے میڈیسن لینے جاتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، ایک صحابی آ گیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے بیل کو اللہ کے توکل پر اور بھروسے پر چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، اور واپس جا کر پہلے اس کے گھٹنوں کو باندھو، پہلے تدبیر اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایسی بات ہو جائے تو پھر تو اللہ رب العزت یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کفار اور مشرکین کو دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟ بھئی جب سب کچھ ہی اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے انسان کو، اور اس دیے گئے اختیار پر چلتے ہوئے اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا ہوتا ہے۔ فائنل پروسیس، فائنل عطا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا جو بندے، وہ لوگ جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَأَحْسِنُوا، احسان کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت محسنوں پر، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر واللہ یحب المتطہرین، اللہ رب العزت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر کوئی تمہارے سامنے لڑائی جھگڑا کرنے والے آ جائیں تو فرمایا عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ صلح کروانے والے بندے کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ وَأَقْسِطُوا، فرمایا عدل کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب بعض ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ عدل کرنا تو چیف جسٹس کا کام ہے، یہ آیت صرف چیف جسٹس کے لیے نہیں اتری، یہ کسی جج کے لیے نہیں اتری، یہ ہر انسان کے لیے اتری ہے۔ عدل کیا ہے؟ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دینا، یہ عدل ہے۔ مثلا کتاب ہے قرآن مجید، اب قرآن مجید کے ساتھ عدل یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے مقام پر رکھیں۔ استاذ ہے، استاد کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، آپ اس کو اس کا وہ مقام اور مرتبہ دیں گے تو سمجھیں یہ عدل ہے۔ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، آپس کے تعلقات ہیں، دوست یار ہیں، ہر ایک کو اس کا مقام دینا، جو اس کا حق ہے وہ عطا کرنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ ہم صاحب عدل بنیں۔ اولاد ہے، اولاد میں فرق نہ کرنا، ہر ایک کو برابر عطا کرنا، ہر ایک سے برابر محبت کرنا، ایکویلٹی پیدا کرنا، یہ عدل ہے۔ کسی کی 2-3 ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان کے درمیان آپس میں برابری کا تصور پیدا کرنا، ان کے حقوق کا آپس میں خیال رکھنا، ہر ایک کا جس کا جتنا انداز ہے، جتنی جس کی حیثیت اور مقام ہے، اس کو وہ دیتے چلے جانا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور عدل کرنے والے بندے سے اللہ محبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔
معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے وہ تمام تر لوگوں کی تفصیلات بتا دیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، جو مال خرچ کرتے ہیں، جو معاف کر دیتے ہیں، جو غصہ دبا لیتے ہیں، جو عدل کرنے والے ہو جاتے ہیں، جو پاک اور صاف رہنے والے بن جاتے ہیں، اور پھر جو سب سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اپنی ساری زندگی کے شب و روز ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، تو فرمایا اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہوا لما جئت بہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعا لما جئت بہ، فرمایا وہ بندہ کسی صورت مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ تو آپ کی کامل پیروی، آپ کی کامل اتباع، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد، حتیٰ کہ سارے انسانوں سے بڑھ کر اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ معزز ناظرین، ان کوالٹیز کو اگر ہم اپنی ذات کے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اور پھر اسی ٹاپک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ میں 2-3 احادیث ریفرنس کے طور پہ دینا چاہتا ہوں تاکہ احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ اور کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر 2500 جس کو 2566 66 فرمایا 2566 حدیث پاک کا نمبر۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ اللہ رب العزت کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا میری خاطر دوسروں سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ ان کو میرے سامنے لاؤ، میں انہیں آج اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا، کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے جو لوگ دوسروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ، اللہ کے لیے اگر آپ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے دوسروں سے، کسی بھی بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرنا، بغیر کسی لالچ طمع کے، بغیر کسی غرض کے، خالصتاً اللہ کے لیے پیار کرنا دوسرے سے، فرمایا ایسے بندے کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک بھی مسلم شریف میں آئی ہے۔ حدیث پاک کا نمبر 2567 ہے، اور یہی حدیث پاک صحیح ابن حبان میں بھی آئی ہے، حدیث پاک کا نمبر 576 ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا جو ایک بستی سے دوسری بستی میں سفر کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا اور اس کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس بندے کے پاس آیا، رستے میں اس سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے اس سے پوچھا کہ اے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں فلاں بستی میں ایک بندہ رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرشتے نے پوچھا کیا تمہیں اس سے کوئی مطلب ہے، کوئی غرض ہے، طلب ہے، کسی طلب کے لیے جا رہے ہو؟ اس بندے نے کہا نہیں، میں طلب کے لیے نہیں، بس
میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، وہ بندہ نیک ہے، میں بغیر کسی لالچ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تب فرشتہ اس بندے کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں اور تمہیں یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اے بندے، تو محض اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہے نا، تو سن، اس عمل کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیے، انسانوں کے ساتھ آپس میں پیار کرنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا اور اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا۔ ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، لال شہباز قلندر ہوں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، حضور سیدنا طاہر علاء الدین ہوں، الغرض کل اولیاء اعظام ہوں، ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں، ہم ہمسایوں سے محبت کرتے ہیں، جاننے والوں سے کرتے ہیں، رشتہ داروں سے بغیر کسی غرض سے اللہ کی خاطر محبت ہو۔ تو اگر آپ انسانوں سے اللہ کی خاطر محبت کریں تو بدلے میں اللہ اس انسان سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ معزز ناظرین، آخری حدیث پاک سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث پاک امام مسند امام مالک میں یہ حدیث پاک آئی، اور اسی طرح موطا امام مالک میں یہ حدیث پاک آئی۔ حدیث پاک کا نمبر 1711 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ پھر یہی حدیث پاک صحیح ابن حبان میں بھی آئی، حدیث پاک کا نمبر 575۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میری خاطر محبت کرنے والوں، میری خاطر آپس میں بیٹھنے والوں، اور میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں، اور میری خاطر ایک دوسرے کے لیے مال خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ یعنی وہ بندہ جو اللہ کے لیے کسی سے ملنے جاتا ہے، اللہ کے لیے کسی پر مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی خاطر آپس میں بیٹھتے ہیں، بیٹھے آپس میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی باتیں کی، اللہ کی خاطر کوئی بندہ قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی خاطر دوسرے سے تعلق بناتا ہے، تو فرمایا اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ الغرض انسانیت سے پیار۔ آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ اگر ہم حقوق العباد پر فوکس کر لیں، اپنی ذات سے غصہ نکال دیں، بدعہدی نکال دیں، جھوٹ نکال دیں، نفرت نکال دیں، اپنائیت کا پیکر بن جائیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے مال خرچ کرنے والے بن جائیں، اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور فرما برداری میں آ جائیں، تو یقیناً ایسی تمام کوالٹیز کو اپنی ذات کا حصہ بنانے کے بعد ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ٹاپک اپنے اختتام پر پہنچا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انعام مصطفی یوٹیوب چینل دیکھنا مت بھولیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ٹاپک پر، اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔